الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى آخر هذه الآية. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا. عزیزان گرامی وقار، آج کی اس محفل پاک میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد آپ کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھے، وہ خلفائے راشدین ہیں. اور کل جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. ان ستاروں میں اگر سب سے بڑے چمک والے ستارے ہیں تو یہ چار خلفاء ہیں. خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم. ان چار بزرگ ہستیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلفائے راشدین. بلکہ ان کے نام تو ہر سنی مسلمان کو ایسے یاد ہونا چاہیے، شاید و باید ہماری کوئی مسجد ہوگی جس کی محرابوں میں یہ نام نہ ہو. تقریباً اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ناموں کے بعد اگر ہماری مسجدوں کے محراب میں اگر کسی اور کے ناموں کی جگہ ہوتی ہے تو وہ خلفائے راشدین کی ہے. اور اہل بیت اطہار حسنین کریمین سیدہ زہرا سلام اللہ علیہم اجمعین کی بابرکت اسامی کو ہم اپنی مساجد میں بھی لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں. عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات اسلام کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے جانثار صحابہ جو ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل ہونا پسند نہیں کرتے تھے، ان صحابہ پر کیا بیتی ہوگی جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہوں گے. عزیزان گرامی، اس منظر کو اگر ہم بیان کے الفاظ میں لائیں تو واقعی آج بھی ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. وہ صحابہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے صرف آپ کی خوشبو کو سونگھ کر کے گلیاں ڈھونڈتے تھے، اگر تھوڑی دیر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر نہ آتے تو صحابہ بے چین ہو جاتے تھے. ان کا تو مذہب یہی تھا، النظرۃ الی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھنا وہ اپنی زندگی کا عین مقصد سمجھتے تھے. حتیٰ کہ کام کرنے والے جو صحابہ مزدور تھے ان کی بھی یہ حالت تھی کہ کام بھی ضروری ہے، گھر بھی چلنا ہے، معاش بھی ضروری ہے، لیکن بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنا بھی ضروری سمجھتے تھے. تو وہ باری متعین کر لیتے تھے دو صحابہ کہ آج میرے حصے کا جتنا بھی کام ہے وہ تو کر لینا، میں حضور کی بارگاہ میں پورا دن بیٹھوں گا، کل تم بیٹھنا اور تیرے حصے کا پورا کام میں کر لوں گا. وہ باری متعین کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے بھی. تو ان صحابہ اکرام کے لیے ایک ایسی آزمائش کا لمحہ تھا جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا. یہ حجۃ الوداع جو ہوا، آخری حج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 11ویں ہجری تھی.
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت فرما کر مکمل 10 سال ہو چکے تھے، 11ویں ہجری چل رہی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما کر جیسے ہی مدینہ طیبہ تشریف لائے، بیماریاں یعنی علالت آپ کے ساتھ ہو گئی، اور محرم الحرام کے بعد سفر المظفر مکمل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیل رہے، اور سفر کے آخری ہفتے میں کچھ افاقہ بھی ہوا، صحت بھی آئی۔ پھر ربیع الاول کا مہینہ آیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1-2 خطبے ایسے دیے جو اپنے آخری دنوں کی اس میں وضاحت بھی فرمائی۔ منبر پر کھڑے ہو کر کے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا لے لے یا تو اپنے رب کے پاس جو ہے وہ لے لے۔ اللہ کے اس بندے نے دوسرے آپشن کو قبول کر لیا ہے، یعنی اللہ کے پاس جو ہے اس کو پسند کر لیا ہے۔ اتنا ہی خطبے میں آپ نے فرمایا۔ کچھ باتیں ایسی تھی وقتی طور پر فوراً اس کی سمجھ نہ آئی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کی گہرائی تک پہنچتے، وہ رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، اس پہ رونے کی کیا بات ہے؟ کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس بندے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، آپشن دیا ہے، چاہے تو دنیا لے لے چاہے تو اللہ کے پاس جو ہے وہ لے لے، جس بندے کے بارے میں حضور ذکر کر رہے تھے وہ بندہ کوئی اور نہیں، وہ خود حضور ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا صحابہ سے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے، چاہے تو آپ سالوں سال کی زندگی لے لیں یا تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ ربیع الاول کے دنوں میں، شروع کے دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک پر جو آثار نظر آ رہے تھے، صحابہ کے لیے وہ بڑی بے چینی تھی۔ کئی نمازیں ایسی تھیں جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں باہر تشریف نہیں لا پائے۔ 17 نمازوں کی امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ ابھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باحیات تھے، ظاہری زندگی میں موجود تھے۔ 17 نمازیں ایسی ہوئی کہ جس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور آخری وہ دن تھا، روایات میں 12 ربیع الاول کا ذکر ہے اور بعض میں 13 ربیع الاول کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی وہی دن ہے، وفات کا بھی وہی دن ہے، تاریخ میں لکھا گیا ہے۔ وہ آخری دن تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہاں تک کہ ایک نماز ایسی بھی کہ صحابہ انتظار میں رہتے تھے کہ حجرہ کھلے گا، میرے آقا تشریف لائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ایک نماز میں اس طرح سے تشریف لائے کہ نماز قائم ہو چکی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر آگے بڑھ چکے تھے، اقامت بولی جا چکی تھی، دروازہ کھلا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ جمال جہاں آرا جیسی صحابہ نے دیکھا، سب نماز میں قبلے کی بجائے حضور کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ تھا نماز میں بھی صحابہ کا ادب و احترام، ان کی کسی کی نماز نہیں ٹوٹی، کیونکہ وہ کعبے کی طرف سے منہ ہٹا کر کعبے کے کعبے کو دیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو اس حال میں کہ روایات میں موجود ہے 2 صحابہ کے کندھوں پر آپ نے ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیاں زمین پر لگتی آئیں۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف میں اندر آئے، حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے کہا آگے بڑھو۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں پڑھائی کہ رسول پاک کے امام ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نماز کی بھی امامت فرمائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکبر بن کر رہے، اور اسی رات کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہ دن بھی آیا جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بخار کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی تھی
کہ بار بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک کو پانی میں ڈبوتے اور منہ میں رکھتے تھے. کبھی پانی کے چھینٹے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چہرے اقدس پر لگاتے. یہ سختی تھی نزع کے وقت کی. یہ جو نزع کی سختی ہے میرے عزیزو، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہوتا ہے. اور اس کے متعلق کہا گیا ہے یہ ایسا درد ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ کیسی تکلیف ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے جس کو یہ تکلیف ہوئی اس کے بعد وہ دوبارہ واپس زندگی میں آیا نہیں بیان کرنے کے لیے. جس کو بھی نزع کی حالت آئی پھر اس کے بعد وہ موت کی منزلیں طے کرتا ہے. اور ایک روایت یہ ملتی ہے نزع کا وقت ایسا ہوتا ہے، اگر محسوس کرنا چاہو تو اتنا سمجھ لو، نزع کے عالم میں اگر اس بندے کے جسم پر ایک مکھی بیٹھ جائے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ بیٹھا ہے. وہ مکھی کا وزن بھی برداشت نہیں کر پاتا، اور اگر ایک قطرہ پانی اس کے حلق میں اتارا جائے تو اسے ایسا لگتا ہے ایک ندی میں نے پی لیا. اس کے لیے ایک قطرہ پانی ایک ندی پانی کے برابر لگنے لگتا ہے. شدت کی پیاس، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوتے ہیں، اور روح نکلنے کا جو درد ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، ایک ایک ناخن سے ایک ایک جوڑ سے جب روح کھینچی جا رہی ہوتی ہے اور اخیر تک کھینچی جاتی ہے، ناک تک روح کو لایا جاتا ہے. اس کے بعد ملک الموت اس روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں. میرے عزیزو، ایک مجھے بات یہاں پر یہ یاد آتی ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ملک الموت آئے تھے. اجازت طلب کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، یہ فرشتہ کسی کی بھی روح نکالنے کے لیے اجازت نہیں لیتا. یہ مجھ سے اجازت لیا ہے اور اس کے بعد اب کبھی کسی سے اجازت نہیں لے گا. ملک الموت کو بھی یہ حکم تھا اللہ کی طرف سے، نبی اگر اجازت دیں تو روح قبض کرنا. پھر وہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار نہیں تھے؟ مالک و مختار نہیں تھے. یہاں تو روح نکالنے کے لیے بھی اللہ نے پابند کیا ہے ملک الموت کو. جو فرشتہ کسی سے نہیں پوچھتا وہ رسول سے پوچھ کر کے حجرے میں آ رہا ہے. اور اس وقت جو مکالمہ ہوا، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت کیا بیان فرمایا جانتے ہیں آپ؟ اے مسلمانوں، ذرا اپنے ہوش و حواس کو سنبھالو اور میری اس بات کو توجہ سے سننا. اگر اپنے نبی سے محبت کرتے ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تم گہری الفت رکھتے ہو، تو اس جملے کو سنو. ہماری اور آپ کی بھی موت آئے گی، اور ہم اپنے سامنے مرنے والے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن جب دنیا سے کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ہم نے دیکھا وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا، اسے خود اپنا نام یاد نہیں رہتا. ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار بھی اگر قریب ہوں تو پہچان نہیں پاتا کون ہے. نزع کی شدت ایسی ہوتی ہے، اپنوں کو بندہ نہیں پہچان پاتا نزع کے وقت. مگر قربان جاؤ اس تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. ملک الموت آئے ہیں اور نزع کی حالت ہے. اس وقت کیا پوچھا جانتے ہیں آپ؟ رسول کرام وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا، اے اسرائیل، یہ جو نزع کا درد ہے کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا اس درد سے میری امت کو بھی گزارا جائے گا؟ اندازہ کرو میرے عزیز ہو. اسی لیے ہمارے امام نے یہ کہا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. عزیزان گرامی وقار، اس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اگر کسی کو یاد کیا ہے تو ہم جیسوں کو یاد کیا ہے، اپنی غریب بھولی بھالی امت کو یاد کیا ہے. اس نبی کا اپنی امت سے جو لگاؤ ہے میرے عزیزو، اس کا بدلہ تم پوری زندگی پر سجدے کر کے بھی نہیں ادا کر سکو گے. وہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے درد کا اور ہمارے غموں کا احساس رکھتے تھے. باقی یہ دنیا جھوٹی ہے جو تمہیں کہتی ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے آسرا اور سہارا بنتے ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں.
اے امت کے غیور بندو، نوجوانوں، تمہارا آسرا، تمہارا سہارا، تمہارا مددگار حقیقت میں کوئی نہیں، سب دکھاوے کرتے ہیں۔ حقیقت میں اگر تمہارے غموں کا کوئی مداوا کر سکتا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی حالت میں ان کے زانوں پر سر رکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے، ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح پاک کو نہایتی ادب و احترام کے ساتھ نکالا اور اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں لے کر چل پڑے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاکیزگی کی حالت میں تھے، رات کا وقت تھا اگرچہ لیکن چہرہ اسی طرح چاند کی طرح روشن تھا۔ سب سے پہلے حجرے میں داخل ہونے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، پیشانی مبارکہ نہایت ہی ٹھنڈی تھی۔ آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا اے اللہ کے نبی، جو موت آنی تھی وہ آ گئی، اب اس کے بعد موت کا درد دوبارہ اللہ کبھی آپ کو نہیں دے گا، کبھی دوسری موت آپ پر نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا کہ ایک موت کے بعد میرا نبی اب ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا ہے، جو موت آنی تھی وہ آ گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد برزخی زندگی میں زندہ ہو چکے۔ اب جو معاملات تھے یہ پیر کا دن تھا، پیر کا دن گزر کر رات آئی تھی۔ اب جیسے ہی باہر آ کر کے اعلان ہوا، مسجد نبوی میں صحابہ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ وہ اس لیے نہیں کہ موت کی خبر سننی ہے بلکہ ہمہ وقت چہرے رسول کی زیارت کے لیے بیٹھے رہتے تھے کہ دروازہ کھلے گا، پردہ ہٹے گا، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ایک بار دیکھیں گے۔ وہ صحابہ رات بھر اس حجرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ صبح کی اذان ہو جاتی تھی، صبح سے جو بیٹھتے ظہر تک پڑھتے ہوئے رہتے تھے کہ چہرہ انور کی زیارت جس کو وہ عبادت سمجھتے تھے۔ لیکن آج دروازہ کھلا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آ کر یہ اعلان فرماتے ہیں گویا کہ صحابہ کے جسموں پر بجلی گر گئی، وہ جہاں تھے وہیں ساکت و جامد رہ گئے۔ ایسی پوزیشن کی تاریخ میں لکھی گئی ہے، مدینے والوں پر ایسی کبھی آفت نہیں آئی جس طرح وفات رسول کی غم کی خبر ان پر آئی تھی۔ صحابہ جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ زمین پر ایسے بیٹھے رہ گئے کہ کوئی ان کو ہلاتا تو بھی نہیں ہلتے تھے، کبھی ان کو کوئی اٹھاتا تو نہیں اٹھتے تھے۔ رات گزر گئی، صبح کے وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا کہ جیسے ان کو خبر دی گئی وہ اپنی تلوار نکال کر کے مدینے میں باہر گلیوں میں اس طرح گھومتے تھے، جوش سے آوازیں نکالتے تھے، خبردار اگر کسی نے کہہ دیا میرے نبی کا انتقال ہوا ہے میں اس کی گردن مار دوں گا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میرا آقا و مولا فوت نہیں ہوا ہے، میرے رسول کی وفات نہیں ہوئی ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا اگر کوئی کہہ دے کہ میرے نبی کا انتقال ہوا ہے۔ وہ ان کا جوش تھا، فرط محبت میں کہے جا رہے تھے۔ لیکن اس پوری سچویشن کو دوسرے روز اگر کسی نے سنبھالا دیا ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا مسجد نبوی شریف میں، صحابہ سے پوچھا کہ تم اب تک کس کی عبادت کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کی؟ سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے ان کا کام تھا اللہ کی طرف سے وہ آئے اور انہوں نے امانت بندوں تک پہنچائی اور پھر وہ واپس اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے۔ تو جو ان کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ ان کا انتقال ہو چکا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے اللہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور آیت کریمہ انہوں نے تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات اور یہاں سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر کے او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے،
اگر اس رسول کی وفات کے بعد کوئی منہ پھیر لیا، دین چھوڑ دیا، اللہ فرماتا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ، تو اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، جو کچھ بھی بگڑے گا وہ تمہارا خود کا بگڑے گا۔ رسول کے بعد کوئی بھی منہ نہ پھیرے اس شریعت سے، کوئی اس راستے سے، اس اسلام سے ہٹے نہ۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا، اسی خطبے سے آج تک اسلام زندہ ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے اسلام شخصیتوں سے نہیں چلتا ہے۔ آج میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، اس مسجد کا مصلی میری ذات سے وابستہ نہیں ہے۔ مجھ جیسے 1000 امام آئیں گے، 1000 مقرر آئیں گے، 1000 علماء آئیں گے، لیکن دین پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ رب تعالیٰ اس شجر کو صبح قیامت تک قائم و دائم رکھے گا۔ اس چراغ کو ہزاروں پھونکنے والے بھی آئیں گے، مگر اللہ اس چراغ کے نور کو صبح قیامت تک زندہ رکھے گا، اس لیے کہ اس اسلام کی پوری ذات کو اللہ رب العزت نے کسی ایک شخص سے نہیں رکھا، بلکہ اس کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھی ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں سے اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کا معاملہ آیا۔ بدھ کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی۔ اس میں بھی بڑے معاملات ہوئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے آپسی جو معاملات ہیں، میں یہاں سے اب ذکر کرنا شروع کروں گا۔ آج ہوش و حواس سنبھال کر کے آپ غور سے ان باتوں کو سنیں کہ ہمارا سچا اور ستھرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، صحابہ کے متعلق، اہل بیت کے متعلق اور اسلام کے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے۔ صحابہ انسان تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، وہ جتنے بھی اعلیٰ تھے، پرہیزگار تھے، بڑے مقامات پر تھے، لیکن تھے کیا؟ انسان۔ انسانی تقاضا ہے کہ کچھ معاملات میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بات آئی غسل کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غسل دیا جائے کہ نہیں دیا جائے؟ صحابہ ابھی اس بات میں ڈسکس کر رہے تھے۔ بعض نے کہا ہم نے آج تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم میں سے کون ہے جو آپ کا لباس اتارے گا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، بعض نے کہا نہیں، ہر ایک کو غسل دینے کا حکم خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کیوں نہ دیں؟ اسی اثنا میں بیر غرس کا پانی لایا بھی گیا، اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کو غشی طاری ہوئی۔ غشی کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جیسے بے ہوشی آتی ہے، یا جھانپ جس کو کہتے ہیں، نیند آنے سے پہلے جھٹکے لگتے ہیں۔ جو صحابہ حجرہ رسول میں تھے انہیں جھانپ لگی یا اونگ آئی، غشی طاری ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، اور جیسے ہی ان کی آنکھیں کھلی انہوں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکمل غسل دیا جا چکا تھا۔ یہ تاریخ میں کہیں نہیں ہے کہ کس نے غسل دیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غسل دے کر کے آرام فرما تھے۔ یہ منظر ہونے کے بعد صحابہ نے کہا آپس کا اختلاف ہی ختم ہو گیا، دفن کہاں کریں؟ دفن کے لیے صحابہ میں پھر باتیں آئی۔ بعض نے کہا ان کو اپنے آبائی وطن لے کر کے جاتے ہیں، مکہ مکرمہ، اور وہ خانہ کعبہ ہے، وہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے گا۔ تو بعض صحابہ نے کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جاتے ہیں، بیت المقدس مسجد اقصیٰ، اس لیے کہ کثرت سے نبیوں کی قبریں وہیں پر ہیں۔ ایک روایت کے مطابق تقریباً 30,000 انبیاء اکرام بیت المقدس کے ارد گرد دفن ہیں۔ کہا انبیاء اکرام آپس میں بھائی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے بھائیوں کے ہاں دفن کرنے کے لیے ہم لے چلیں گے۔ 2 جماعتیں ہو گئی۔ تیسری جماعت صحابہ کی ایک یہ ہے جنہوں نے حدیث رسول ذکر کیا، وہ ان کے رائے تھی، ان کے مشورے تھے، لیکن ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، کہا میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ہر نبی وہاں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ معاملہ ہی ختم ہو گیا، اختلاف ہی ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اسی زمین پر دفن کیا جاتا ہے جس زمین میں ان کی روح قبض ہوئی۔ آخری وقت وہ کہاں لیٹے تھے؟ تو سب کا اتفاق ہو گیا وہ حجرہ عائشہ صدیقہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ یہ آخری دن تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا
جس حجرے میں آپ آرام فرماتے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کے لیے ایک ایک حجرہ بنایا تھا, ایک ایک کمرہ. آخر زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں لیٹا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو کافی انسیت تھی, محبت تھی, اور ساری ازواج مطہرات نے اپنی باری ان کے لیے قربان بھی کر دی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی محسوس کرتے تھے. تو آخری وقت آپ کہاں لیٹے تھے؟ حجرہ عائشہ میں. تو یہاں آپ کی روح قبض ہوئی تو صحابہ نے یہ طے کیا کہ اسی حجرے میں آپ کا مدفن بھی ہوگا, تدفین یہی ہوگی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور وہی بنائی گئی. اب یہاں پر تدفین کے بعد آپ کو معلوم ہے یہ حجرہ یوں ہی نہیں کہ اتفاق سے ایسی ہی جگہ کھود دی گئی اور دفن کیا گیا, بلکہ یہ تو ازل سے لکھا ہوا ہے, ازل سے لکھا ہوا ہے. علماء اور محدثین نے فرمایا جو ٹکڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ناز سے لگا ہوا ہے زمین کا, جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر بنی ہے, اس کے متعلق فرمایا گیا وہ زمین کا اتنا حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے, عرش اعظم سے بھی افضل ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شعر میں یوں فرمایا ہے کہ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. یعنی آسمان اپنی بلندی کے بار بار دعوے کرتے رہتا ہے, آسمان میں بلند ہوں, مجھ میں چاند ہے, مجھ میں ستارے ہیں, مجھ میں سورج ہے. تو وہ زمین کو تانے دیتے رہتا تھا, آسمان بار بار تانے دیتا تھا, تو نیچے ہے میں اوپر ہوں, تو نیچے ہے میں اوپر ہوں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک شعر میں لکھ دیا ہے, خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. آسمان کی پشت مطلب پیٹ ٹیڑھی ہو گئی, ایک ہی بار زمین نے تانا دے دیا. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے, سن ہمارا ہم پر وہ سرور اعلیٰ ہے, یہ رتبہ ہے ہمارا. یعنی تیرے پاس چاند سورج سارے ستارے ہوں گے, لیکن میرے پاس جو دولت ہے وہ کسی کے پاس نہیں, وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. میرے عزیزوں میں یہاں تک کہ معاملہ کیوں عرض کر رہا ہوں, مجھے لمبی تاریخ عرض کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب جو معاملات آئے وہ یہی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس تخت کو, اس مصلح کو اب کون سنبھالے گا. مصلح سے مراد صرف مسجد میں نماز پڑھانا نہیں ہے, بلکہ پوری امت کی امامت کرنی ہے, ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے, ان کے بچوں کو بھی, ان کی عورتوں کو بھی, رعایا کو بھی, وزیر و سپاہیوں کو بھی, جنگوں کے معاملات بھی, تجارت کے معاملات بھی, غرض یہ کہ ہر معاملے میں امامت کرنی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کون ہے جو اس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سجادے کو سنبھالے گا. اب اسی اسنا میں میٹنگیں ہوئیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی. میں بہت ڈیپ میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا, اس لیے کہ مسلمان کو اتنے ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ شیطان ورغلاتا ہے. کیا کیا ہوا تھا یہ باتیں شیعہ بہت بیان کرتے ہیں. بنی ساعدہ مدینے میں ایک کٹا تھا جہاں پر ایک میٹنگ جمع ہوئی, جس میں سب سے پہلے میٹنگ جمانے والے حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کر لیا. اب انصار اور مہاجرین دو صحابہ کی جماعتیں ہیں نا, جو مدینے والے تھے وہ انصار ہیں, جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین ہیں. تو مہاجرین صحابہ اس میں سے سب جمع ہوئے, اکثر جو ہجرت کر کے آئے تھے, اور ادھر انصار صحابہ کی الگ میٹنگ ہو رہی تھی. حضرت سعد ابن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس میں حضرت سعد جو ہے وہ لیڈنگ کر رہے تھے. انصار صحابہ کی میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, تو لہٰذا آپ کا مصلح, آپ کی خلافت انصار میں سے کوئی سنبھال لے. لیکن میرے عزیزوں, ان انصار کی محبت پہ بھی قربان جائیں. جگہ ان کی ہے, مدینہ ان کا ہے, مسجد نبوی ان کی زمین پر بنی ہے, سارے مہاجرین کو انہوں نے ہی پناہ دی ہے. اب ظاہر سی بات ہے ان کا حق تھا, وہ بول سکتے تھے کہ آگے خلافت انصار میں سے ہوئی ہونی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے قریش کا دماغ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ قریش ہے, ان کی ذہنیت کیا ہے, ان کا دماغ کیا ہے, وہ اچھی طرح جانتے تھے. سب انصار صحابہ کو انہوں نے جمع کیا اور کہا آپ کی فضیلت کے ہم قائل ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھ لیں,
اگر خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو چھوڑ کر دوسرے خاندان میں چلی جائے تو پھر معاملات درہم برہم ہو سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں، جو خاندان والے ہیں، کہیں ان کی ناراضگی کا بھی سبب نہ بنے۔ انصار نے جیسے ہی یہ سنا ساری خلافت سے وہ دستبردار ہو گئے، کہا ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جو رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اس بات پر اتفاق ہوا تو پوچھا گیا حضور کے خاندان والے قریش کون کون ہیں؟ سب آئے، سب لوگوں نے جمع ہو کر کے الگ الگ نام لینے ہی تھے، ابھی کسی نے نام لیا نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں، تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں چند لوگوں کے نام ہیں، ان میں